تیسری چیز کی جو پراپرٹیز ہوتی ہیں بعض اوقات پہلی دو چیزوں سے مختلف ہوتی ہیں. اس کی وجہ سے اس کو کیمسٹری کو بھی سمجھنی چاہیے، جاننی چاہیے اس کو، اور اس کے ساتھ اس کو فقہ بھی آنا چاہیے. اس کے بعد ہی وہ دونوں چیزوں کو ملا کر، اب یہ ونیلا کے جو فلیور ہوتے ہیں جس طرح دنیا کے سارے ونیلا کے اندر 5% الکوہل ہوتی ہے ہر ونیلا فلیور کے اندر جتنے بھی، لیکن یہ ہے کہ وہ چونکہ اس کی تعداد مقدار بہت کم ہے، فقہا کا خود اس کے اندر آراء ہے کہ جب اتنی مقدار میں کوئی چیز ہو یا اس کے اندر کوئی تبدیلی آ جائے تو اس کا حکم کیا ہوگا. تو یہ بڑی ایک فیلڈ ہے بہت ریسرچ کی. اور آج کل آپ کو پتہ ہے کہ چائنیز مثالیں آ رہے ہیں، چائنیز سالٹس آ رہے ہیں، مختلف اجینوموتو ہے اور یہ کس چیز سے بنا ہوا ہے، اس کے اجزاء کیا ہیں، کیا مسلمان اس کو کھا سکتے ہیں. آپ نے تو یہ بات سنی بھی ہے نا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ یا اللہ ربی ربی کہہ کے دعائیں مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں اس لیے قبول نہیں کرتا کہ پیٹ میں کھانا بھی حرام ہوتا ہے، پہننا بھی حرام ہوتا ہے، اور دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کر. ہمیں نہیں پتہ کہ یہ جو ہمارے کپڑے بنے ہوئے ہیں کس ریشے کے بنے ہوئے ہیں، اس میں مختلف چیزیں آ رہی ہیں، اس میں کیا کیا کچھ داخل ہے، کیا کیا کچھ شامل ہے. فر کی جو مختلف چیزیں آ رہی ہیں، وہ فر نہیں ہوتا جو جیکٹس کے اندر ہوتا ہے، ٹوپیوں کے اندر ہوتا ہے، لوگ پہنتے ہیں، وہ کہاں کہ اس میں کون سا ریشہ استعمال ہو رہا ہے، کس چیز کا استعمال ہو رہا ہے. چمڑے کی چیزیں آ رہی ہیں، کس کا چمڑا استعمال ہو رہا ہے. کھانے کی چیزوں کے اندر آج کل کتنے غیر ملکی ریسٹورانٹس کا رواج ہو گیا کہ اٹالین فوڈز ہیں اور چائنیز فوڈز ہیں اور سوئس فوڈ ہیں، وہیں کے مثالیں ہیں، وہیں کے شیف ہیں، اور ہم لوگ کھا رہے ہیں بڑے مزے سے. ہمیں اس کے اجزاء کے بارے میں پتہ ہے کہ سارے حلال ہیں یا نہیں، ساری چیزیں اس کے اندر جو ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں، پتہ نہیں اس میں کیا کیا چیزیں شامل ہو سکتی ہیں. تو اس طرح کی آج کل نئی چیزیں اتنی آئی ہیں کہ اس کے اندر ایسے ہی نوجوانوں کی ضرورت ہے کہ جو دونوں تعلیموں کا امتزاج رکھتے ہیں، وہ بہت بہترین خدمت دین کی انجام دے سکتے ہیں، وہ بڑی بہترین قیادت کا فریضہ انجام دے سکتے ہیں. تو اس کلیت الشریعہ کے 8ویں بیچ کے اندر داخلے کے اندر کوئی 3 یا 4 دن کا وقت باقی ہے. آپ لوگ اس پیغام کو بھی لے کر نوجوانوں کے پاس جائیے گا. میں نے اس میں لکھا بھی تھا کہ آپ لوگ اس پیغام کو لے کر جائیے کہ جہاں آپ کو کوئی نوجوان ملے جو گریجویشن کر چکا ہو یا پوسٹ گریجویٹ ہو، اس کو ترغیب دیں کہ وہ اپنا وقت اپنی زندگی میں سے کوئی 4 سال نکالے اس کام کے لیے، باقاعدہ وہ دین کو پڑھے. اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ پڑھے اور اپنی صلاحیت کو اب جس طریقے سے وہ استعمال کر سکتا ہے شاید ہی کوئی اور اپنی صلاحیتوں کو اس طریقے کے ساتھ استعمال کر سکتا ہو. تو اللہ جل جلالہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. یا اللہ یہ ہماری حاضری کو یہاں پر آنے کو اس کو قبول فرما لے. یہ جتنے نوجوان بھائی اور جو بہنیں یہاں پر بڑی مشقت کر کے آئی ہیں دین کو سمجھنے کے لیے، یہ کوشش ہے یا اللہ تو ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ یہ مملکت خدا داد پاکستان اپنی تاریخ کی بدترین آزمائش کے اندر گھری ہوئی ہے، یا اللہ تو اس کی کشتی کو پار لگا دے. یا اللہ جن مسائل کے اندر ہم گھرے ہوئے ہیں یا اللہ تو ہمیں ان سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اپنی جانب رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. ہمارے جو مظلوم بھائی بہن اس وقت سیلاب کی تباہ کاریوں کی وجہ سے کھلے آسمان تلے موسم کی شدت کو برداشت کر رہے ہیں، یا اللہ ان کا حامی و مددگار ہو جا. یا اللہ ہمیں بھی ان کی مدد کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہم کو اس کڑے وقت کے اندر صالح حکمران نصیب فرما دے. یا اللہ ہماری بداعمالیوں کا نتیجہ جس شکل کے اندر ہمارے سروں کے اوپر مسلط ہے، یا اللہ اس سے ہمیں نجات نصیب فرما دے. یا اللہ اس سے ہمیں نجات نصیب فرما دے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.